میں کبھی کبھی سوچتی ہوں معجزہ کیا ہوتا ہے۔ پتہ ہے معجزہ یقین ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جتنا کامل یقین ہوگا اللہ پہ اتنا وہ معجزات کا مستحق ہوگا۔ کامل یقین سے ہی تو معجزات پیدا ہوتے ہیں۔ معجزات کیا ہیں؟ اللہ پہ پختہ یقین، اللہ پہ بھروسہ کہ وہ ہر مشکل کو آسانی میں بدلے گا۔ وہ ان مع العسر یسرا قرآن کی آیت جو ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے کر کے دکھائے گا۔ معجزات یقین مانگتے ہیں، اللہ پر کامل یقین۔ ساری بات یقین کی ہوتی ہے، سب کچھ توکل پر منحصر ہے۔ معجزے تو دن رات ہوتے ہیں مگر کسی خاص آنکھ کے پاس ہی ان کو پہچاننے کا ہنر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اس کو مانتے تک نہیں، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جن کو اس کی عطا کی قدر تک نہیں۔ تو وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے گا جبکہ تم نے اس پر پورے دل سے اعتبار کیا۔ وہ تو جانتا ہے کہ تم قدر شناس ہو، وہ کیسے تمہیں دنیا سمجھ لے گا جبکہ تم نے اس کی آخرت کو چنا۔ اللہ کی وفا ہر وفا سے بڑھ کر ہے، اس کے وعدے سچے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں آزما رہا ہو، آزمائش بھی تو بھروسے کی شرط ہے۔ یہ دیر تمہارے حق میں بہتر بھی تو ہو سکتی ہے، کس کو پتہ سوائے اس کے، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ تو تم پر توکل فرض ہے، وہی تم پر لازم ہے اور وہی تم پر جچتا بھی ہے۔ اللہ سے مانگیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیں وہاں بچاتا ہے جہاں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ ہمیں تب سنتا ہے جب کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ وہ ہمیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں تب معاف کرتا ہے جب کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور وہ ہمیں تب بھی قبول کر لیتا ہے جب ہم خود کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیں، وہ آپ کو کسی بھی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو تھام لے گا۔ اور جب بھی مانگیں اللہ رب العزت سے مانگیں اور اس یقین سے مانگیں کہ اللہ رب العزت وہ شہنشاہ ہے جو ایسے خزانوں کا مالک ہے جن میں کمی ہی نہیں آتی۔ آپ مشکل وقت میں آسانی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، سجدوں میں رو رہے ہیں، آپ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تو صبر کریں، اللہ رب العزت جلد آپ کے حق میں معجزہ کر دے گا۔ مایوسی گناہ ہے، اللہ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ تم سمجھتے ہو وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کر رہا، در حقیقت وہ تمہاری التجا کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ اگر وہ تمہاری دعا قبول نہ کرنا چاہتا ہو تو وہ تمہیں دعا کرنے کی توفیق کیوں دیے ہوئے ہے؟ نا امید نہ ہو، توکل کرو، صبر کرو اور اس کی کن کا انتظار کرو۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ معجزے ہمیشہ صبر کے بعد ہوتے ہیں۔ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ بھی ہمارے حق میں نہیں ہے تب اللہ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو ظاہر ہو، مگر اللہ تو وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تو ماضی، حال اور مستقبل سب کا رب ہے۔ تو کیسے سوچ لیا کہ تم اپنا درد اسے بتاؤ گے اور وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنے
اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو، نہیں تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے، پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ محبت کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہے، کن کا یقین، فیکون کا یقین۔ یقین کی اہمیت مجھے اس وقت سمجھ آئی جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ گمان یقین سے پیدا ہوتا ہے اور یقین ایک ہی طرح کا ہے۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے گی، اس لیے یقین رکھیے کہ جو دل میں ہے وہ نصیب میں بھی لکھ دیا جائے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر تم کافی عرصے سے دعا مانگ رہے ہو اور ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ دیری تمہارے لیے معجزات کا پہاڑ لے کر آئے گی۔ سنو اے اداس دل، یہ جو درد ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، آنسو مسکراہٹ بن جائیں گے۔ جو مشکل وقت میں صبر کیا ہے تم نے کہ جب صرف تم تھے، رب تھا اور آنسو تھے، کچھ باتیں کی تھی تم نے رب سے، کچھ اپنی بے بس حالت بتائی تھی، کچھ مانگا تھا۔ سنو اللہ کبھی نہیں بھولتا، تمہارا توکل، صبر اور رب تعالیٰ کو راضی کرنا سب لکھا گیا ہے۔ اللہ ہر لمحہ باخبر ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بہت جلد وہ تمہیں کن سے نوازے گا۔ ٹوٹ کر تڑپ کر پکارنے والوں کے رب اٹھے ہاتھوں کی التجاؤں پہ کن فرما دے کہ مجھے تیرا ہی وعدہ یاد آتا ہے، جب کوئی ٹوٹ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہوں۔ وہ جانتا ہے تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، تمہاری انکہی باتیں، تمہاری ادھوری دعائیں، وہ سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے اب تمہاری ادھوری دعاؤں پر وہ کن کہہ دے، ممکن ہے تمہاری آزمائش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہو، بس کامل یقین رکھو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے حق میں بہتری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔